اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس صلاة الاحدى والخمسین وزیارة الاربعین والتختم فی الیمین وتعفیق الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں: 51 رکعت نماز ادا کرنا، زیارت اربعین پڑھنا، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پہ سجدہ کرنا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا۔ عزیزوں، اگر ہم اس روایت کے زمانے صدور یعنی جس زمانے میں یہ روایت امام نے ارشاد فرمائی، اگر اس پہ توجہ کریں گے تو اس زیارت اربعین کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوگی۔ توجہ کریں، امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب شیعوں پہ حکومت وقت کا بہت زیادہ فشار تھا۔ سوچیں، اس ماحول میں، ان حالات میں امام نے شیعوں کی 5 نشانیاں بتائیں، جن میں ایک نشانی روز اربعین زیارت اربعین پڑھنا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام اس وقت اپنے شیعوں کو اربعین حسینی پہ زیارت اربعین پڑھنے کی وصیت فرما رہے ہیں۔ ایسے حالات میں امام کا یہ بیان اربعین حسینی کی عظمت و اہمیت کو پہچانوا رہا ہے، اسے بیان کر رہا ہے۔ خود ذات امام حسین کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بڑی عظمت کا حامل ہے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی نہر فرات میں غسل کر کے قبر امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اور ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے تو خداوند عالم اس راہ میں اٹھنے والے ہر ایک قدم کے بدلے میں 100 مقبول حج، 100 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پیغمبر الہی کی رکاب میں 100 جنگوں میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اربعین حسینی پہ ان عاشقان حسینی کا یہ سفر عشق، یہ اربعین کے پیادہ روی اپنے امام سے تجدید بیعت ہے، اہل بیت سے وفاداری کا اعلان ہے، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار ہے، ان کی راہ میں اپنی جان و مال فدا کرنے کا نام ہے۔ یہ عاشقان حسینی پیدل سفر کر کے، سفر کی سختیوں کو برداشت کر کے اپنے وقت کے آقا و مولا کی نصرت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ فرزند زہرا منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ دور قدیم سے ہی یہ اربعین حسینی کی پیادہ روی شیعوں میں رائج تھی، اور علماء و مراجع کرام بزرگان اس پیادہ روی کے لیے لوگوں کو تشویق کیا کرتے تھے۔ عزیز، تاریخ کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرجع بزرگ عالم تشیع صاحب کتاب گران قدر مسا مقاصد و رسائل شیخ مرتضی انصاری کے زمانے تک، یعنی تقریباً 13ویں صدی کے آخری سالوں تک مراسم اربعین پیادہ روی اربعین شان و شوکت کے ساتھ انجام پاتا تھا۔ اربعین حسینی کے لیے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد اس اربعین حسینی کی رونق میں کچھ کمی واقع ہو گئی، لیکن الحمدللہ کچھ ہی سال گزرے تھے، کچھ ہی مدت گزرے تھے کہ محدث نامدار مرزا نوری علیہ الرحمہ نے اسے پھر سے رونق عطا کی۔ مرحوم شیخ آغا بزرگ تہرانی ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نزدیک سے اپنے استاد کو دیکھ رہا تھا، اس بات کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ میرے استاد بزرگ مرزا نوری اس اربعین حسینی کی پیادہ روی کو رونق عطا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کیا کرتے تھے، اس سنت حسنہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، خداوند عالم کے اس پسندیدہ عمل کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل سعی و کوشش کیا کرتے تھے۔ آغا بزرگ تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ استاد سامان سفر کے لیے اونٹ کرائے پہ لیا کرتے تھے یا حیوان کرائے پہ لیا کرتے تھے، اپنا سامان تو اس اونٹ پہ رکھ دیتے تھے لیکن خود پیدل سفر کر کے کربلا معلیٰ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور صرف مرزا نوری ہی نہیں ایسا کرتے تھے، بلکہ ان کے 2 دوست تھے جو ان کے شاگرد و احباب تھے، وہ بھی اس کام میں محدث مرزا نوری کے شریک رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب عاشقان حسینی خداوند عالم کے اس پسندیدہ عمل کی طرف راغب ہو گئے، اور پھر دھیرے دھیرے اس پیادہ روی کی رونق بڑھتی چلی گئی اور لوگ
ہر جگہ سے اس 40 حسینی کی پیادہ روی میں شریک ہونے لگے۔ ان کے علاوہ ایک اور بزرگ عالم دین مرحوم آخوند خراسانی علیہ الرحمہ، یہ بھی ان علماء و مراجع کرام میں شامل ہیں جو پیدل کربلا معلیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایران کے مشہور و معروف عالم دین آیت اللہ مرزا جواد تبریزی علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے اس 40 حسینی کی پیادہ روی کو زندہ کیا ہے، اس کو زندہ رکھنے کی مسلسل کوشش کی ہے۔ آیت اللہ جواد تبریزی ان مراجع کرام میں سے ہیں جو مسلسل کئی مرتبہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کا پیدل سفر کیا ہے تاکہ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں جا کر سلام عرض کر سکیں، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی زیارت 40 کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ روز 40 کو اپنے لیے رنج و غم، عزاداری اور سینہ زنی کا دن قرار دے، اور کوشش کرے کہ روز 40 امام حسین کے مزار اقدس پہ حاضر ہو امام کی زیارت کرے، ان کی خدمت میں سلام عرض کرے، اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہی صحیح اس کام کو ضرور انجام دے۔ عزیزوں، اس کے علاوہ عالم اسلام و عالم تشیع کی عظیم ہستی علامہ امینی علیہ الرحمہ، جنہوں نے الغدیر جیسی عظیم کتاب تحریر کی اور حقانیت تشیع کو ثابت کیا، حوض علمیہ نجف کی یہ وہ برجستہ شخصیت تھی جو 40 حسینی کے سفر عشق میں شریک رہی۔ علامہ امینی 40 حسینی کے سفر عشق میں شریک رہا کرتے تھے۔ کچھ مومنین بھی ہمیشہ ان کے ساتھ پیدل راہی کربلا ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ امینی جب کربلا سے نزدیک ہو جایا کرتے تھے تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور بازار و قطار رونے لگتے تھے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزوں، یہ وہ مراجع کرام ہیں، یہ وہ علماء تشیع ہیں جنہوں نے 40 حسینی کے اس سفر عشق میں پیدل سفر کر کے، سفر کی سختیوں کو برداشت کر کے کائنات کو بتایا ہے کہ 40 حسینی کی عظمت کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ پہچانو حسین محسن انسانیت کا نام ہے، حسین دنیا کے مظلوموں کی امید کا نام ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو 40 حسینی پہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔